وائلڈ میں سروائیو کرنا آسان نہیں ہے اور کبھی کبھار آپ کو بہت مشکل اور کٹھن رستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جنگل میں کچھ جانور اپنی پھرتیلی رفتار اور تیز پنجوں پر، تو دوسری طرف کچھ جانور خود کو بچانے کے لیے بہت ہی خطرناک ڈیفنس میکینزم کا استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہوگا اگر آپ کسی کی ٹیریٹری میں داخل ہو جائیں؟ میری ٹیریٹری ہے، اوکے، مگر یہاں پر میں چیونٹیوں کی ٹیریٹری کی بات کر رہا ہوں۔ یہ آپ پر ہر قسم کی بندوق سے حملہ کر دیں گی۔ آنٹس نے ابھی تک اٹرلی تو ایجاد نہیں کی، مگر ان کے پاس اس سے کچھ بہتر ہے۔ آپ نے یقیناً فارمک ایسڈ کے بارے میں سنا ہوگا، اور یہ یقیناً سلفیورک ایسڈ بالکل نہیں ہے، مگر یہ پھر بھی بہت خطرناک ویپن کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو اس بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ ریڈ فارسٹ آنٹ کے ابڈومن میں ایک پوائزنس گلینڈ ہوتا ہے، اور جیسے ہی آنٹس کو خطرہ فیل ہوتا ہے اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ان کے نیسٹ کی طرف آ رہا ہے، چاہے وہ کوئی شکاری ہو یا سائنٹسٹ، تو یہ چونٹیاں مل کر ایک ساتھ اپنی توپوں سے ان پر حملہ کر دیتی ہیں۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی چونٹی کسی کا کیا بگاڑ سکتی ہے، اور بات کسی حد تک درست بھی ہے، مگر ان چونٹیوں میں پایا جانے والا پوائزن کسی بھی شکاری کو بھگانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ چونٹیوں کا ڈیفنس میکینزم واقعی میں ہی بہت کمال کا تھا، مگر یہ ہارن لیزرڈ سینگوں والی چھپکلی بھی اپنے ڈیفنس کے لحاظ سے کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ اس کے پاس ڈیفنس کے اتنے مختلف طریقے ہیں کہ یہ خود کو کسی کا بھی ڈنر بننے سے بچائے رکھتا ہے، جیسا کہ کیموفلاج کلرنگ جو اس کو چھپنے میں مدد دیتا ہے، اس کی پھرتیلی زگ زیگنگ جو دشمن کو کنفیوز کرتی ہے۔ کبھی کبھار یہ لیزرڈ خود کو خطرناک دکھانے کے لیے ایئر کو سک کر لیتی ہیں، مگر اس چھپکلی کا سب سے بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے بلڈ کو شوٹ کرتی ہے اپنے دشمن کی طرف۔ یہ بہت ڈسکسٹنگ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت امیزنگ بھی ہے۔ سینگوں والی چھپکلی 5 میٹر تک کی ڈسٹنس تک اپنے آئی لڈ کے پاس سے خون کی پچکاری مار سکتی ہے۔ اس کا خون زہریلا تو ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی کافی لومڑیاں ان کو اپنا شکار بنا لیتی ہیں۔ خیر، جانور جتنے چھوٹے ہوتے ہیں ان کا ڈیفنس میکینزم اتنا ہی عجیب ہوتا ہے۔ آپ اس کینٹش فلاور برڈ کو ہی دیکھ لیں، یہ مشکل سے ایک عام چڑیا کے سائز کی ہوتی ہے۔ یہ صرف 40 گرامز کی ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود اس نے سیکھ لیا ہے کہ خود کو دشمنوں سے کیسے بچانا ہے۔ یہ چھوٹی برڈ اپنے دشمن پر حملہ کر کے اس کو روکنے کی صلاحیت تو نہیں رکھتی، مگر یہ ناٹک کرتی ہے اور اپنے گھونسلوں اور انڈوں سے دور دشمن کو لے کر جاتی ہے، ایسا شو کر کے جیسے یہ زخمی ہو، اور شکاری جب ڈائیورٹ ہو کر دور نکل جائے تو یہ واپس اڑ کر اپنے گھونسلے میں آ جاتی ہے اپنے بچوں کے پاس۔ خیر، خود کو بچانے کے لحاظ سے جاپانیز بیز بھی کچھ پیچھے نہیں ہیں۔ ان کے سب سے بڑے دشمن، جن کو عام طور پر ہارنیٹس یا تموڑ بھی کہا جاتا ہے، ہوتے ہیں۔ یہ عام طور پر ان کے چھتے پر حملہ کرتے ہیں اور اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ صرف 30 ہارنیٹس 30,000 مکھیوں کے چھتے کو صرف 3 گھنٹے میں تباہ کر سکتی ہیں، مگر مدو مکھیوں نے بھی مقابلہ کرنا سیکھ لیا ہے۔ جب پہلا تموڑ چھتے میں داخل ہوتا ہے تو ورکر بیز اس کو گھیر لیتی ہیں اور اس کے گرد 500 بیز کی ایک بال بنا لیتی ہیں، جس سے اس کا بچ کر نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بیز اپنے جسم سے نکلنے والی گرمی کو اپنے پروں کی ہوا کے ذریعے ہارنیٹ تک پہنچاتی ہیں اور ٹمپریچر کو 47 ڈگری سیلسیس تک اوپر لے کر جاتی ہیں۔ اس ٹمپریچر میں ہارنیٹ کا زندہ رہنا ناممکن ہوتا ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ دوسری طرف شہد کی مکھیاں 50 ڈگری سیلسیس تک ٹمپریچر کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اس لیے وہ انہارمڈ رہتی ہیں اور ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔